السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین الاکملین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء اعظام اور محترم ناظرین، محترم سامعین، آج بہت اہم مسئلے پر گفتگو کی جانے والی ہے، وہ قربانی کے تعلق سے ہے۔ جو ٹرینڈ چل رہا ہے قربانی کے تعلق سے کہ قربانی واجب ہونے اور نفل ہونے کے اعتبار سے بعض حضرات احادیث کے مس کانسیپٹ کو، جو کانسیپٹ ہے وہ صحیح گائیڈنس کرنے کے بغیر مس کانسیپٹ پیش کر رہے ہیں، اسی پر آج سے ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات یاد رکھ لیجئے، احادیث مبارکہ میں بڑے جانوروں کا تذکرہ آیا ہے۔ بڑے جانوروں سے مراد بیل، بھینس، اونٹ ہے، اور چھوٹے جانوروں سے مراد بکرا، بکری، دمبا وغیرہ ہے۔ اور ان کی قربانی کے تعلق سے یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، اور یہ بات بہت ہی کلیئر ہے کہ بڑے جانور میں صرف اور صرف 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں، اس سے زائد افراد شامل نہیں ہو سکتے، اور چھوٹے جانور میں صرف ایک ہی فرد کی جانب سے قربانی دی جائے گی، اور یہ حکم واجب قربانی کا حکم ہے۔ واجب اور نفل قربانی دونوں کو ملا دیا گیا اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ سب نتیجہ ہے کم علمی کا، نتیجہ ہے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ فنحرنا البعیر عن 7 والبقرۃ عن 7، کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اونٹ کو 7 افراد کی جانب سے قربان کیا ہے، اور ایک گائے کو 7 افراد کی جانب سے قربان کیا ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اس حدیث پاک سے کانسیپٹ یہی مل رہا ہے کہ حج میں تو قربانی واجب ہوتی ہے، اور ایک اونٹ کو 7 افراد کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ یہاں سے کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ واجب قربانی کے لیے بڑے جانور میں صرف 7 افراد ہی شامل ہو سکتے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اگر اس سے بڑھ کر شامل ہو جائیں، اگر اس سے بڑھ کر اس کے اندر شامل ہو جائیں تو وہ واجب قربانی ادا ہی نہیں ہوگی، کسی کی بھی ادا نہیں ہوگی، کسی کی بھی ادا نہیں ہوگی۔ اور چھوٹا جانور صرف ایک فرد کی جانب سے ادا کیا جا سکتا ہے، ایک شخص ہی چھوٹے جانور کو قربان کر سکتا ہے، وہ بھی واجب قربانی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے۔ صحابی رسول آتے ہیں، وعرض گزار ہوتے ہیں، فقال ان علیک بدنۃ انا موسر بها، کہ میرے ذمے میں ایک اونٹ قربان کرنا ہے، مجھ پر ایک اونٹ قربان کرنا واجب ہے، اور میں اس کی استطاعت بھی رکھتا ہوں، میرے پاس اتنی قیمت بھی موجود ہے، اتنی گنجائش بھی موجود ہے۔ فلا اجدها فاشتریها، وہ کہتے ہیں کہ خریدنے کے لیے میں اونٹ کو پا ہی نہیں رہا ہوں، مجھے اونٹ خریدنے کے لیے مل ہی نہیں رہا ہے۔ تو الفاظ غور فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبتاع 7 شیاہ فیذبحہن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صحابی رسول کو حکم فرمایا، کس بات کا حکم فرمایا؟ اس بات کا حکم فرمایا کہ مارکیٹ سے 7 بکریوں کو خریدے اور انہیں ذبح کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی رسول پر ایک اونٹ قربان کرنا واجب تھا، اسی لیے کہ ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صحابی رسول کو حکم فرمایا کہ 7 بکریاں لے اور وہ ذبح کرے۔ مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے۔ اب ذرا ہم اس حدیث کی سند پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد میں فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رجال الاسناد رجال الصحیح، یعنی اس حدیث کے اسناد کے جو راوی ہے یہ وہی راوی ہے جو بخاری شریف کے حدیث صحیح روایت کے راوی۔ تو یہ حدیث پاک بھی بڑی مستند حدیث ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے ان 2 احادیث مبارکہ کی روشنی میں
کہ جب جانور کو قربان کیا جا رہا ہے، واجب قربانی دی جا رہی ہے، بڑا جانور ہے، تو وہ صرف 7 افراد کی جانب سے اسے قربان کیا جا سکتا ہے. اگر چھوٹا جانور ہے، واجب قربانی ادا کر رہے ہیں، تو صرف ایک شخص کی جانب سے ہی وہ قربانی دی جا سکتی ہے. اب جو لوگ یہ مس گائیڈ کرتے ہیں، بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ تو پڑھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں احادیث مبارکہ کے سمجھنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی مس انڈرسٹینڈنگ ان سے ہوتی ہے اور وہ مغالطے میں نہ خود پڑھتے ہیں بلکہ دوسروں کو مغالطے کی دعوت دیتے ہیں. خود مس گائیڈ بھی ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی مس گائیڈ کر رہے ہیں. اب ان سے ہمارے کچھ کوشچن ہے، وی آر ریزنگ سم کوشچن ریگارڈنگ دس دیٹ ون، کہ ہم اس بارے میں کچھ کوشچن ان سے کرنا چاہتے ہیں. پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ وہ حدیث پیش کرتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت کی جانب سے ایک بکرے کو ذبح کیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک نفل قربانی کے تعلق سے ہے، نفل قربانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وہ اس پر راضی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام امت کے افراد کی جانب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قربانی دی ہے. تو ہمارا چھوٹا سا کوشچن ان سے یہ ہے کہ جو تم اسپیسیفائی کر رہے ہو، جو تخصیص کر رہے ہو، یہ حدیث پاک لے کے اگر تخصیص کیا کر رہے ہو فیملی کی جانب سے، ایک فیملی، 2 فیملی، 3 فیملی، کہ ایک فیملی کی جانب سے ایک بکرا جو ہو جاتا ہے، ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں، یہ جو اسپیسیفائی کر رہے ہیں، یہ جو دائرہ جو سرکل کھینچ رہے ہیں، وہ کہاں سے کھینچ رہے ہیں؟ یہ تو حدیث کے خلاف ہے. یہ عمل جو تم کر رہے ہیں یہ حدیث کے خلاف ہے. حدیث میں تو امت کا تذکرہ ہے، تم فیملی کہاں سے لا رہے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ایک بکرا ہی کافی تھا تو پھر بڑے جانوروں کا حدیث میں ذکر کیوں آیا؟ اونٹ کا ذکر آ رہا ہے، گائے کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ بڑے جانوروں کا ذکر کیوں آ رہا ہے جب ایک بکرا ہی کافی تھا؟ اور پھر اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں قربانی دی جاتی ہے. آسٹریلیا لے لیجئے، امریکہ لے لیجئے، انڈیا لے لیجئے، پاکستان لے لیجئے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جا رہی ہے. اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ ایک بکرا لے، ذبح کر دیں، سب کی جانب سے ادا ہو جائے گا. دیکھیے یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اتنا بڑا اعلامیہ پیش ہو رہا ہے. تو جب ہم حدیث پاک کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. خلاصہ کلام یہی ہے کہ بڑا جانور ہو تو 7 افراد کی جانب سے ہی ادا کیا جائے گا، اور چھوٹا جانور ہے تو صرف ایک کی جانب سے ادا کیا جائے گا. یہ واجب قربانی ہے. اب رہی بات نفل قربانی کی. نفل قربانی میں آپ چاہے جتنے افراد کو شامل کرنا چاہیں شامل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ایک کنڈیشن ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ نفل قربانی جب کر رہے ہیں تو ان افراد میں کوئی واجب قربانی کرنے والا شامل نہ ہو. سارے کے سارے نفل قربانی کرنے والے ہوں، سارے کے سارے نفل قربانی کرنے والے ہوں، واجب قربانی کرنے والے نہ ہوں. آخر میں ہم خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں احادیث مبارکہ سے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طور پر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.